السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں، یعنی جمعہ کے مبارک دن میں اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ علماء نے مختلف گھڑیاں بیان فرمائی ہے، ان میں سے ایک گھڑی علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جاوے اور ہم جمعہ کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ اسی طریقے سے عصر سے مغرب کے درمیان کی گھڑی ہے، اسی طریقے سے عصر کے مغرب کے درمیان کا وقت اس میں کوئی نہ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اسی طریقے سے ہم دو خطبوں کے درمیان کبھی موقع مل جاوے، دل میں اللہ سے دعا مانگ لے وے تو اللہ پاک اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال جمعہ کے مبارک دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اس گھڑی میں اللہ پاک اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتے بلکہ اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ بس اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے دنیا میں ہمیں مسجد میں بلایا۔ حدیث شریف میں موجود ہے مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ تو نے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے آنے والا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ 70 ماہ اور اللہ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یوں سمجھو جب سے دنیا بنی ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی مائیں اس دنیا میں آ چکی ہیں اور قیامت تک جتنی مائیں اس دنیا میں آنے والی ہیں، ان ماؤں کے دل میں جتنی محبت ہے
اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں زندگی میں کبھی کبھی گولڈن چانس اور گولڈن موقع عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری فطرت میں گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نہیں چاہتے کہ میرے بندے گناہ کرتے کرتے مر جائے، میرے بندے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مر جائے، میرے بندے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاوے، بلکہ اللہ پاک ہمیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گولڈن موقع، کوئی نہ کوئی گولڈن چانس عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے کبھی رمضان کا پورا مہینہ دے دیا، ابھی یہ 15ویں شعبان کی رات آنے والی ہم سب جانتے ہیں، بہت مبارک رات ہے، اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج غروب ہوتا ہے، یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، اللہ رب العالمین کی طرف سے ساری رات اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ 15ویں شعبان کی رات، یہ منگل کا دن ہوگا، منگل کا دن مکمل ہو جائے گا، اور بدھ، چونکہ پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے، بدھ کی رات میں شب برات ہوگی۔ 15ویں شعبان کی رات جو فیصلے کی رات ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلے ہونے والے ہیں، آئندہ کس کو کتنی زندگی ملنے والی ہے، کس کی موت آنے والی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بھی اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے محبوب شعبان میں آپ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ رب العالمین کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے گئے ہو کہ میرا روزہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کی موت کب آنے والی ہے، کس حال میں آنے والی ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ یعنی یوں مت سمجھو کہ یہ آخرت کے فیصلے کی رات ہے، بلکہ دنیاوی کے فیصلے کی بھی رات ہے۔ تو جب کوئی کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے تو ہم کتنے چوکنڈے ہوتے ہیں کہ نہیں آج فیصلہ ہے، علماء سے دعا بھی کرواتے ہیں، مولانا دعا کرنا آج فیصلہ ہے، اللہ کرے آسانی کر دے وے۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین سے بڑھ کر بولو کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی یہاں فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو میں بتلانا یہ چاہتا تھا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری رات اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہو، جس نے پوری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دی ہو، گناہ کرنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا ہو، اللہ کو ناراض کرنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا ہو، آج مبارک رات میں مجھ سے معافی مانگ لے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور بولو اللہ پاک معاف کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں، اللہ پاک کو معافی مانگنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ اور یہ بات تو فائنل اور طے شدہ، بولو ہم سب کے سب گنہگار، ارے ہے کہ نہیں گنہگار؟ اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی، کل بنی آدم خطاؤن، تم سب کے سب گنہگار ہو۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الخطائین التوابون المستغفرون، بہترین گنہگار وہ ہیں، بہترین اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے وے۔ تو اللہ پاک معافی مانگنے کے کبھی ہمیں گولڈن چانس عطا فرما دیتے ہیں، ان گولڈن چانس کی ہمیں قدر کر لینی چاہیے۔ مشکاہ شریف میں روایت موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا روزی کے معاملے میں پریشان جس کو حلال پاکیزہ روزی کے معاملے نے پریشان کر دیا ہو، دن بدن قرضے میں ڈوبتا چلا جاتا ہو، آج وہ مجھ سے حلال پاکیزہ روزی کا سوال کر لے، میں اسے اپنے فضل و کرم سے حلال پاکیزہ روزی عطا فرما دوں۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا ہو، آج وہ مجھ سے شفا کا سوال کرے، میں اسے شفا کاملہ عطا فرما دوں۔ وہ ڈاکٹروں کے دھکے کھا کر، تعویذ والے باپوؤں کے دھکے کھا کر تھک چکا ہے، لیکن کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے، آج کی مبارک رات میں مجھ سے شفا مانگے، میں اسے شفا عطا فرما دوں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ پاک ہر ضرورت کا نام لے کر اعلان کرتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ سے نہ مانگے تو بولو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، نقصان کس کا ہے؟ لیکن 15ویں شعبان کی کوئی لمبی چوڑی باتیں بیان مجھے نہیں کرنی ہے، بس اس رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کو کہا، کریں گے کہو انشاءاللہ۔ لیکن بہت سے اللہ کے نیک بندے تو ایسے ہیں جن کی ہر رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ ہم سب کو ان میں سے شامل فرما لے، کہو آمین۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کہو الحمدللہ۔ ہم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ قبول فرما
فرماوے. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی, آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی. پھر فجر کی نماز کی نیت کر کے سو جائے, اللہ پاک فجر کی نماز کی توفیق دے دے. فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اور آدھی رات ہماری عبادت میں شمار ہو جائے گی, تو پوری رات اللہ کی عبادت میں شمار ہو گئی. لیکن حدیث شریف میں موجود ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر میرے کسی امتی کو اللہ پاک موقع دے دے تو اس رات کو عبادت میں گزارے. اب عبادت میں گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ پوری رات مسجدوں میں جاگنا ضروری. اگر کوئی جاگے تو جائز ہے, مسجد کا احترام کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی جاگے تو جائز ہے, لیکن مسجد میں جاگنا بولو ضروری نہیں. اپنے گھر پر رہ کر بھی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بولو سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا میں بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے. ان میں سے ایک نبی جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایک مرتبہ کسی پہاڑی علاقے سے گزر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک خوبصورت چمکدار پتھر پر پڑ گئی, اور اس پتھر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی دیر تک تعجب سے دیکھنے لگے. چونکہ اللہ کی مخلوق اللہ نے بنائی ہے, پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے, پتھر پر نظر پڑی تو اس پتھر کو کئی دیر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب سے, بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی, میرے نبی عیسیٰ آپ اس پتھر کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ تعجب والی چیز میں آپ کے سامنے ظاہر نہ کروں؟ اللہ نے فرمایا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ضرور ظاہر کر دیجئے, مختصر ہے, اس وقت ہے اس لیے میں آپ کو جلدی بتا رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں تو آ رہی ہے, اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ضرور ظاہر کر دیجئے. اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ پتھر پھٹا, پتھر میں سے ایک بزرگ نکلے جن کے ہاتھ میں عصا تھا. علماء نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بزرگ سے پوچھا کہ اللہ کے ولی آپ اس پتھر میں کتنے سال سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کہا کہ میں اس پتھر میں رہتا ہوں 400 سال سے, اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہوں, اللہ کی عبادت کرتا ہوں, بس میرا مشغلہ اللہ کرنا ہے اور اللہ کو یاد کرنا, اللہ کی عبادت کرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا, فرمایا کہ اللہ اس بندے سے زیادہ تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, اس بزرگ سے زیادہ تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا نانا میرے نبی عیسیٰ, ایک میری آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت آئے گی جن کو 15ویں شعبان کی رات ملے گی, اور وہ 15ویں شعبان کی رات میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے. ان کا 2 رکعت نماز پڑھنا اس بزرگ کی 400 سال کی عبادت پر بھاری ہوگا. بولو اللہ پاک نے ہمیں کیسے زبردست انعام عطا فرمائے ہیں. تو کچھ نہ کر سکو تو بولو صرف 2 رکعت نماز تو پڑھیں گے, کہو انشاءاللہ. اور حدیث شریف میں موجود ہے, دین میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ دین میں روزہ رکھو. اور یہ روزہ کوئی فرض حکم نہیں, کوئی واجب حکم نہیں, کوئی ضروری نہیں, جو رکھے گا اس کو ثواب ضرور ملے گا. نہ رکھنے والوں پر بولو کوئی ملامت شریعت میں نہیں ہے, یعنی کوئی ایسا فرض درجہ نہیں رکھتا روزہ. بس فرض روزے کون سے؟ جو رمضان المبارک کے 30 یا 29 وہی فرض ہے, باقی یہ روزہ مستحب ہے, یعنی رکھو گے تو ثواب ملے گا. اور رکھنے پر کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں موجود ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو گے جنت ملے گی, حج کرو گے جنت ملے گی, عمرہ کرو گے جنت ملے گی, زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرو گے جنت ملے گی, لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا. جنت ملے, 1 ملے, 2 ملے, 3 ملے, 4 ملے, 5 ملے, 6 ملے, 7 ملے, 8 ملے, اللہ ملا, دنیا بھی مل گئی, آخرت بھی مل گئی. تو روزہ رکھنا بولو ضروری نہیں, رکھیں گے تو ثواب ضرور ہے. ضروری نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو اس لیے لاپرواہی. اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے, ہمت دی ہے, وہ اللہ کو راضی کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتا ہے تو ضرور اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی, اللہ پاک کی بڑی رحمتیں اس رات میں نازل ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. ان میں سے ایک ماں باپ کو ستانے والا, بس اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. دلوں میں دشمنیاں رکھنے والا, دلوں میں حسد, جلن, کینہ رکھنے والا, وہ بھی اس رات میں بولو اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے. شراب پینے والا, یعنی کسی بھی درجے کا وہ نشہ کرنے والا ہو, نشہ کرنے والا بھی بولو اس رات میں مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا یعنی اللہ کو بھی معبود سمجھتا ہے, اللہ سے بھی اپنی ضرورتیں مانگتا ہے, اللہ کے علاوہ کو بھی معبود سمجھتا ہے, اللہ کے علاوہ سے بھی اپنی ضرورتیں مانگتا ہے. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. بس اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. آئندہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی بھی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ سے دل سے دعا کرتے رہو,
اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تھوڑا اگر اسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جلدی آنے کا اہتمام کرو تو کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ فائدے کی باتیں آئے گی، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے کچھ گھڑیاں ایسی مقرر ہوتی ہے، ان گھڑیوں میں اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کب ملے گی، عمل کا جذبہ کب ہوگا، جب ہم دل سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، دھیان سے سنیں گے، ادب سے سنیں گے، تو اللہ پاک ضرور عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے گا۔ اور جب عمل کرنے کی توفیق مل گئی تو بولو سمجھو ہدایت اللہ کی طرف سے مل گئی۔ تو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ جمعہ کے مبارک دن میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اس موقع کو، اس گھڑی کو، اس وقت کو بہت غنیمت سمجھو۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں، استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔